اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مشکات المصابیح 5505 حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قریب ہے کہ ابن مریم تم میں حاکم عادل ہو کر اتریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ فیکسر الصلیبہ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ ختم کر دیں گے، وَيُفِيدُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا مال کی فراوانی ہو جائے گی اور یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے زیادہ لوگوں کو عزیز ہوگا۔ اور فرمایا پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقرؤوا ان شئتم، تو اگر تم چاہو تو قرآن پاک یہ پڑھو، کون سا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ جو جزو ہے، پہلا جو جزو تھا وہ مسلم شریف کی روایت تھی، اب یہ جو جزو ہے یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ فرمایا کہ یہ اہل ان کے لیے، یہود کے لیے، کوئی بھی اہل کتاب یہود ہوں یا عیسائی ہوں، ان کے لیے کوئی راستہ نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ ان کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں تو یہاں گفتگو فرمائی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے آسمان سے، آپ علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا اور آپ کا نزول ہونا ہے۔ نزول ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کیا کریں گے؟ پہلا کام یہ کریں گے کہ یہ صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنا علامتی ہوگا۔ عیسائی آج صلیب کی پوجا کرتے ہیں، ان کے جو گرجے گھر ہوتے ہیں یا ان کے چرچ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ باہر صلیب لگی ہوئی ہوگی۔ اندر جائیں گے تو ایک جنا انہوں نے ننگ ترنگا بت بنایا ہوا ہے، اس کے جنا وہ چھوٹا سا کپڑا لپیٹا ہوا ہے ٹڈی کی جگہ پر، اور کہا ہوا ہے کہ یہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، والعیاذ باللہ تعالیٰ، یہ ان عیسائیوں کا عقیدہ ہے جن کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ اور جو عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی جو ہیں وہ خدا ہیں، تو انہوں نے اپنے گرجا گھروں میں، انہوں نے اپنے چرچوں میں جو علامت بنائی ہوئی ہوتی ہے، ایک عورت کی مورتی بنائی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے گود میں بچہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ان عیسائیوں کی ان کی ہے جو یہ جانتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں خدا ہیں، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ آ کے اس صلیب کو توڑ دیں گے، جس سے ان عیسائیوں کو عقیدہ ہو جائے گا کہ اب جو ہے صلیب کی نہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسرا کیا کریں گے؟ عیسائیوں کے اندر خنزیر کو پالنا باعث ثواب ہے، جیسے مسلمانوں کے اندر بکری پالنا باعث ثواب ہے، یہ دیگر جو جانور حلال ہیں ان کو پالنا یا کسی جانور کو کچھ کھلانا مسلمانوں کے ہاں ثواب ہے، عیسائیوں کے ہاں خنزیر پالنا کار ثواب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو ان کا تشریف لانا کس غرض سے ہوگا؟ یعنی کیا وہ بحیثیت نبی اور اپنی شریعت لے کر آئیں گے جو ان کی پہلے تھی، یا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے؟ ہوں گے وہ نبی، ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، وہ نبی ہی ہوں گے، لیکن وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مجدد بن کے آئیں گے اور اس شریعت کے اوپر ہی چلیں گے، اسی کا حکم دیں گے، اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر چلیں گے۔ اور فرمایا کہ مال جو ہے وہ فراوانی ہو جائے گی۔ مال کی کس طرح ہو جائے گی؟ آپ جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی کے پاس مال لے کے جائے گا تو وہ کیا کرے گا کہ اس سے مال نہیں لے گا، کہے گا مجھے مال کی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغولیت اختیار کر لے گا، اس کا اللہ کے حضور سجدہ کر لینا دنیا و ما فیہا میں جتنا بھی مال ہے اس سے زیادہ اس کو محبوب ہوگا۔ اب مرزا قادیانی جو ہے یہ عجیب و غریب انسان ہے، عجیب و غریب کا بدترین انسان ہے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسیح موعود نہیں ہے، اس کی جو اماں ہیں وہ جو ہے قادیان کی رہنے والی عورت تھی اور یہ خود مرزا احمد قادیانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ ان کا عقیدہ جو ہے لوگوں کا، یہود و نصارہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا تو وہ نزول فرمائیں گے، اور نزول فرما کر کل میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ یہود جو ہیں یہ بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں اور تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہ رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، یہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کو بدنصیبوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بیت المقدس کو آباد کرنا یہود کی اپنی ہلاکت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے، ہمارے جناب وہ جو ہیں پادری، ہمارے جو راہب ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور ایسا ہونا ہے، ہمارا جو ہے وہ مسیح جو ہے، ہمارا جو دجال ہے اس نے آنا ہے اور اس نے ہماری پوری دنیا پر حکومت قائم کرا دینی ہے۔ یہ عروج ہوگا ان کا، لیکن زمانہ سابقہ سے چلا آ رہا ہے، عروج اپنے زوال کو پہنچتا ہے، تو ان کا ہونا ان کی ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نزول فرمائیں گے جامع دمشق کے مینار پر، اور اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ظہور فرما چکے ہوں گے اور ان کی مسلمان بیعت کر چکے ہوں گے، اور سب کے سب اس وقت جناب وہ بیعت کے قائل ہو جائیں گے۔
آج جو کہتے ہیں نا کہ بیعت کرنا جو ہے شرک ہے، بیعت کرنا حرام ہے، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جب ظہور ہوگا نا تو سارے کے سارے بیعت کے قائل ہو جائیں گے، اس وقت وہ سارے امام مہدی کی بیعت کر لیں گے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے اور نماز کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مینار پر تشریف لائیں گے، نزول فرمائیں گے، تو حضرت امام مہدی عرض کریں گے کہ آپ آئیے آ کر نماز پڑھائیے، آپ فرمائیں گے نہیں آپ نماز پڑھیں۔ اس کے وجہ سے جو حدیث مبارکہ ہے وہ دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ آئیں گے اور آ کر فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ وہ امام حکم اور امام جو ہوگا وہ تمہارا ہوگا، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف تو لائیں گے لیکن اس وقت جو ہے وہ تمہارا امام جو ہوگا وہ تمہارا اپنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ امامت نہیں فرمائیں گے، لیکن بعد میں امامت کریں گے، اس وقت ان کو فرمائیں گے کہ آپ ہی امامت کروائیں۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے بغلوں کی خوشبو سے دجال کو یہ خوشبو ایسے لگے گی جیسے کسی کو جو ہے نا وہ موت کے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی سبب بن رہا ہو، تو وہ بھاگے گا اس خوشبو سے بھاگے گا، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، پیچھا کر کے اس کو قتل کر دیں گے، تو بہت سے لوگ یوں ایمان لے آئیں گے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لینزلن ابن مریم حکما عدلا، فرمایا خدا کی قسم ابن مریم حاکم عادل ہو کر اتریں گے، فیکسرن الصلیب، اور صلیب کو توڑ دیں گے، ولا یقتلن الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، ویدعن الجزیہ، اور جزیہ جو ہے وہ ختم فرما دیں گے، ولا یترکن القلاص، اور فلا یسعى علیہا، اونٹنیوں کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا اور ان پر کوئی سواری نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ جیسے آج کے زمانے میں اونٹوں پر پانی لادا جاتا ہے، اونٹوں پر اناج لاتے جاتے ہیں، اونٹوں پر جو ہے وہ چیزیں لا دی جاتی ہیں، فرمایا اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت جو ہے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں گی۔ پھر فرمایا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَتَبَاغُضُ وَتَحَاسُدُ، فرمایا اس وقت کینہ، بغض اور حسد یہ ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض، حسد ختم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَلَا يَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، لوگوں کو جب بلایا جائے گا مال کی طرف، یا لوگ کسی کو مال کی طرف بلائیں گے تو وہ مال کو تسلیم قبول نہ کرے گا۔ اور ایک جناب بخاری، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری و مسلم دونوں کی روایت یہ ہے، فرمایا کیف انتم اذ نازل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کیسا ہوگا وہ زمانہ کہ جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور امام جو ہوگا وہ تم میں سے ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو جو ہے یہ قادیانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو ہمارا جو مرزا قادیانی ہے وہ مسیح موعود ہے، وہ مسیح موعود نہیں ہے، اس کی جو اماں ہے وہ چراغ بی بی ہے اور خود جو ہے وہ مرزا احمد ہے، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوں گے، چراغ بی بی کہاں سے ہو گئی؟ تو چراغ بی بی کا بچہ جو ہے وہ مسیح موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا اس میں وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بھاگ کے خنزیروں کو قتل کرتے پھریں گے؟ ایسا نہیں ہے، عقل مند کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ حاسد کا اور بے وقوف انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ مذاق اڑائے گا۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ جس انسان کو، جو حدیث مبارکہ ہم نے پچھلے 2-3 دن پہلے ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک حاسد دل ہے جس کا دل جو ہے وہ ایک سفید دل ہے، جس کا جو ہے سنگ مرمر جیسا ہے، وہ خیر کو قبول کرتا ہے، وہ حسد حقیقت کو قبول کرتا ہے، اور جس کے دل پر سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جناب کیا عیسیٰ علیہ السلام بھاگ کے پیچھے جناب وہ خنزیروں کو قتل کرتے پھریں گے؟ نہیں، علامت ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب کو توڑ دینا، یہ علامت ہوگا کہ صلیب کی عبادت نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خنزیر کو قتل کر دینا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ خنزیر کی اب کوئی جناب ضرورت نہیں ہے، تو لوگ پھر خود بخود ختم کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے عقائد اسلام میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں، آپ علیہ السلام قرب قیامت میں اس وقت جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر چکے ہوں گے، دجال نکل چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آ کر صلیب کو توڑیں گے، آ کر آپ خنزیر کو قتل کریں گے اور امت محمدیہ کے امام و مجتہد ہوں گے اور ان کی جناب وہ دین کی رہنمائی کریں گے، اور اس وقت لوگوں کے دلوں میں کوئی بغض و کینہ نہیں ہوگا۔ آج تو حالت یہ ہے کہ بغض و کینہ کی تو کیا ایسے حالات ہیں کہ وہ بھائی کو قتل کر رہا ہے، تو بھائی جو ہے وہ بہن بھائی کے خلاف سازش ہے، تو جو بھائی ہے وہ بہن کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ نہیں ہے، زمانہ آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی، لیکن یہ ہو کے رہے گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔